بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. جناب چیئرمین لیگل کمیٹی، جناب ممبران پنجاب بار کونسل، ممبران ایگزیکٹو کمیٹی، فاضل ممبران بار، آج میں انتہائی مشکور ہوں لیگل ایجوکیشن کمیٹی کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر اپنے خیالات کے اظہار کا موقع فراہم کیا. ان کی جو انکریجمنٹ ہے دیٹ از فیول آف موٹیویشن، یہ ہمارے لیے بھی ہے اور بار کے باقی وکلاء کے لیے بھی ہے. اور سب سے پہلا کام بھی یہی ہے کہ اگر ایجوکیشن، اسٹرانگ ایجوکیشن دی جائے دیٹ ول کریٹ مین آف ویژن اینڈ مین آف کریکٹر. یہ ہماری درس گاہیں، یہ ہمارے دانشور طبقے، یہ ہمارے جتنے سکول کام کر رہے ہیں، یہ سارے اسی پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم بہتر انسان پیدا کریں، بہتر شعبے کے اندر پروفیشنل پیدا کریں. اور سب سے بہتر جو ہمارا شعبہ ہے وکالت، جس کا انتہائی کلیدی کردار ہے، اس پہ کام کریں. آپ سب جیسے جانتے ہیں کہ اگر لیگل سسٹم یا ہمارا جوڈیشل سسٹم اسٹرانگ ہوگا، اسٹیبل ہوگا، تو ریاست بھی اسٹیبل ہوگی. اس کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہے. جیسے کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم، جبر و استبداد کی نہیں چل سکتی. اسی طرح اگر ہمارا معیار وکالت ٹھیک نہیں ہے تو ہم ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں کہیں بھی جہاں ہماری معاونت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ہماری اسسٹنس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو اس سے یہ کام ادھورا رہ جائے گا. اور اس کے لیے حکومت پاکستان نے ود دس ریئلائزیشن 2002 میں جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ مل کر جوڈیشل کمپلیکسز، ججز کی ٹریننگ، ان کی سیلریز، ان سب پہ بڑا کام کیا. لیکن افسوس کے ساتھ وکلاء کی ٹریننگ پر کوئی کام نہیں کیا گیا، کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں ہوئی. یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ اب پنجاب بار کونسل اور لیگل ایجوکیشن کمیٹی انتہائی احسن طریقے سے کر رہی ہے. یہ اس کا پہلا قدم ہے جو ایک انکریجمنٹ دی جا رہی ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم کیپیسٹی بلڈنگ کر سکتے ہیں، جس سے ہم پروفیشنل گروتھ کر سکتے ہیں، جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اپنے نوجوانوں کو جن میں جوش ہے، جذبہ ہے، ولولہ ہے، ان کو ہم بیسٹ طریقے سے اس کی سکل کو سکھا سکتے ہیں. میں ایک انتہائی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، جیسے پہلے بھائیوں نے بھی ذکر کر دیا کہ ہمارے تعلیمی ادارے کہیں بھی ہماری اہلیت کے معیار کے مطابق وکلاء پیدا نہیں کر رہے. اور میں نے بھی اس امر کو 2017 میں بطور پریزیڈنٹ ڈی بی اے جنگ محسوس کرتے ہوئے بچوں کی اہلیت کے معیار پر پورا اترنے کے لیے وہاں پہ لیگل سینٹر کا قیام کیا، اور وہاں پہ ان کی اہلیت کے لیے لیگل، پروفیشنل، ایتھکس، سول، کرمنل اور دیگر جو قوانین ہیں ان کی سکل انہانس کرنے کی پوری کوشش کی، جس میں نے مقامی اپنے جید وکلاء، سینئر وکلاء، جن میں استاد محترم مطہر ترمذی صاحب ہیں، وہاں پہ میں نے سیشن جج صاحب سے بات کی، جوڈیشل افسران کو شامل کیا جو کہ اپنے اپنے کسی نہ کسی ٹاپک پہ انتہائی اچھی سکل رکھتے تھے، ان کی خدمات حاصل کی، اور ہم نے وہاں پہ لیکچر کا سلسلہ شروع کیا. میں سمجھتا تھا کہ ہمارے وکلاء کسی بھی صورت میں اس خلا کو پورا نہیں کر سکتے جب تک ان کو لیگل ٹریننگ نہ دی جائے. ہم نے ان کو لیگل ٹریننگ دی، ہم ان کو قانون پر، نفسیات پر اور ان سارے ان کی عملی زندگی میں جو پروفیشن کی عملی ضروریات ہیں ان سے روشناس کرایا، اور ان کے لیے مشر راہ کے طور پر ہم نے ان کو لیکچر دیے. یہاں کچھ چیزیں جو بھائیوں نے ہم سے پوچھی ہیں جو میرے تجربے میں آئیں بطور لیکچر دینے پریزیڈنٹ، کہ ہمارے وکلاء کا ایک ایسا طبقہ ہے جو انتہائی لائق ہے، قابل ہے، اور ان کا ایک بڑا مقام ہے، لیکن جب ہم ان کو لیکچر کے لیے کہتے ہیں تو وہ تیار نہیں ہوتے. ان کے ساتھ ایک ایسا طبقہ ہے جو دن رات کام کرتا ہے لیکن انٹلیکچوئل ورک میں وہ کام نہیں کرتا، ان کی کوئی کسی قسم کی دلچسپی نہیں ہوتی. اور ایک طبقہ وہ ہے جو صرف لائسنس لے کے اس بار کے آنر کے لیے وکیل بنتا ہے، اور اس کے علاوہ اسے ہم نان پریکٹیشنر بھی کہتے ہیں، پالیٹکس کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی بھی ایجوکیشن کے ساتھ کوئی دور دور تک کا واسطہ نہیں ہوتا. یہ ہمارا جو کام ہے وہ اس لیے ان وکلاء کے لیے بالخصوص ہے جو سیکھنا چاہتے ہیں، سکھانے والا کوئی نہیں، جو رہنمائی چاہتے ہیں، رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، جن میں جستجو ہے، ولولہ ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، آگے بڑھنے کی امنگ ہے.
ہمارا کام ان کے لیے ہے اور ان کے لیے ہم نے کیا. ہم نے ہر ٹاپک کو ٹچ کرنے کی کوشش کی اپنے تئیں, اور یوٹیوب پہ 100 سے زیادہ لیکچر میرے بھی ہیں, وہاں پہ سینئر وکلاء کے بھی ہیں اور بہت اچھے جوڈیشل افسران کے بھی ہیں. ہم اس کو آگے بھی شروع کریں گے, انشاءاللہ جاری رکھیں گے. یہ جو پنجاب بار کونسل نے ہمیں آج کورس دیا ہے, جو بتایا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشعل راہ ہے, ایک گائیڈنس ہے. یہ احمد قیوم صاحب کا ایک مارولس ورک ہے, میں اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں ان کو ہی فالو کرتا ہوں. ہم نے ان کو ہی فالو کیا تھا جب یہ سیکٹری بنے تھے, ہم ان سے ہی موٹیویشن حاصل کر کے ہم نے یہ لیکچر دینے شروع کیے, تو یہ ہمارے لیے پائنیئر ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا. یہ تجربات ہیں, یہ انشاءاللہ چلتے رہیں گے. ہم اپنے لیکچر بھی کوشش کریں گے دیں, اپنی کیپیسٹی کے مطابق دیں, چونکہ بہت زیادہ علم پڑھا ہے اس میں, ہم ہو سکتا ہے اس میں بہت زیادہ کام علم ہوں, لوگوں کو بھی شامل کریں گے. لیکن وکلاء کی ارننگ کا صرف یہ طریقہ کافی نہیں ہے کہ جس میں ہم عدالتوں میں پیش ہو کے کیسز کریں. اس کے ساتھ اب دنیا بہت آگے جا رہی ہے. ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں, پاکستان کے کچھ وکلاء کو دیکھتے ہیں, USA کے وکلاء کو دیکھتے ہیں. اب ایک گلوبل ورلڈ بن چکی ہے. ٹیکنالوجی لا, سائبر لا, ٹیلی کام لا, جس میں امیزون پہ کام ہو رہا ہے, آپ کے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پہ ہو رہا ہے, ایگریمنٹ پہ ہو رہا ہے, لیگل ہیلپ پہ ہو رہا ہے, اور ان سب کے رولز پہ ہو رہا ہے. وہ گھر بیٹھے وکلاء اپنے موبائل فون سے کر رہے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا پنجاب بار کونسل سے کہ یہ ایسے کورسز بھی, یہ پہلے بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, سائبر لا تو اس میں شامل کر دیا گیا ہے, ایسے کام سکھائیں کہ اگر وکلاء ارننگ نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا میں بچے 4th ایئر میں ہیں اور وہ ارن کر رہے ہیں 15,000 تک ارن کر رہے ہیں, ڈالر تک, $10,000 تک کر رہے ہیں, $5,000 لویسٹ سے لے کر آپ تک اوپر تک کر رہے ہیں. تو یہ ارننگ کے لیے ہمیں گلوبل ٹرینڈ کو بھی رسپانڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آگے نکلیں. وکلاء کا جو ڈپریشن ہے, جو وائلنس ہے, وہ انہی میں آتی ہے جن کے پاس روزگار نہیں ہوتا. اس روزگار کو بڑھانے کے جو انٹرنیشنل مواقع ہیں ان پہ بھی ہمیں کام کرنا ہوگا, اور مجھے امید ہے کہ آپ کام کریں گے. اور نوجوانوں کے لیے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ پروں کو کھول, زمانہ اڑان دیکھتا ہے. پروں کو کھول, زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. مہربانی, شکریہ.